بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ پیچھے ذکر ہوا ان لوگوں کا جو کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، تو میرے رب نے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور پاکیزہ بیویاں ہیں اور اللہ کی رضا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا بس ہماری بخشش فرما، ذنوبنا گناہوں کی، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، وقنا عذاب النار اور ہمیں عذاب نار یعنی آگ کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا۔ جو لوگ ایمان والے ہیں، امام راضی فرماتے ہیں، وہی لوگ بخشش کے حقدار ہیں اور وہی بخشش کو طلب کرتے ہیں۔ اور جو استغفار ہے اس کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ روز استغفار فرمایا کرتے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرمایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اللہ کے محبوب ہیں، تو وہ بھی اللہ رب العزت سے استغفار فرماتے تھے۔ یہ نہیں کہ بندہ متقی ہے، نیک ہے تو استغفار نہ کرے، پیچھے تو متقیوں کی صفت بیان ہوئی ہے، اور آگے ان کے وصف کے ساتھ کہا کہ وہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں مولا ہم ایمان لے کے آئے اور تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جو گناہ گار ہیں۔ جو نیک ہیں ان کا استغفار کرنا ان کے درجات کی بلندی ہوتا ہے، ان کا استغفار کرنا ان کی عاجزی ہے اللہ کے حضور۔ یہ نہیں کہ گناہ گار ہے تو تب ہی استغفار، وہ نیک ہے تو وہ بھی اگر استغفار کرتا ہے تو اس کے درجات میں میرا رب بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ جیسا اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا، نیک ہے، اس کی اولاد استغفار کرتی ہے، اگر وہ بخشا ہوا ہے تو اس کے درجات بلند ہوں گے۔ شعب الایمان میں روایت ہے کہ ایک شخص وہ جنت میں ہوگا، اس کا درجہ بڑھ جائے گا، وہ عرض کرے گا مولا میں نے تو کوئی نیک عمل کیا نہیں، جنت میں وہاں اعمال تو نہیں ہیں، تو میرا رب فرمائے گا پیچھے تیری اولاد نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی تھی جس کی وجہ سے میں نے تیرے درجے کو بلند کر دیا ہے۔ تو اگر کوئی بخشا ہوا ہے تو استغفار کرتا ہے تو اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، اس کی اولاد استغفار کرتی ہے، اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہے، تو وہ بخشا ہوا جنت میں تو اس کی جو ہے وہاں ترقی ہوتی ہے، اس کا درجہ میرا رب بلند فرما دیتا ہے۔ تو استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جس نے استغفار کی وہ بچے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نے اپنی قوم کو سمجھا دیا، نہیں سمجھے، قوم نہیں سمجھی، تو حضرت یونس علیہ السلام وہ علاقہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور لوگوں نے دیکھا کہ عذاب کے بادل آ رہے ہیں تو انہوں نے استغفار شروع کر دی، فوراً وہ بادل جو تھے واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام وہ مچھلی والے واقعے کے بعد واپس آتے ہیں، وہی لوگ وہاں آباد ہیں۔ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح عذاب آنے لگا تھا، آپ کی جو بات تھی بالکل ٹھیک تھی، لیکن ہم سب نے بستی والوں نے مل کر استغفار کی تو ہمارے رب نے عذاب کو ٹال دیا۔ استغفار سے عذاب ٹل جاتے ہیں، فاقے ختم ہو جاتے ہیں، کہسالیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ استغفار یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، فرمایا کہ صبر کرنے والے، والصادقین سچ بولنے والے، والقانتین اور جھکنے والے، اللہ کے حضور جھکنے والے، عاجزی کرنے والے، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور استغفار کرنے والے، بالاسحار سحری کے وقت، یعنی یہاں تہجد کی طرف اشارہ ہے۔ اور تہجد کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رات کا تیسرا پہر آتا ہے، یعنی سحری کا وقت آتا ہے،
تو اس وقت میرا رب اپنی شایان شان آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، اور میرے رب کی رحمت آواز دیتی ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کی حاجت کو پورا کروں، سوال کو پورا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں اس کو بخش دوں۔ یہ ہر رات جب آخری پہر ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، تو تب یہ ندا آتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، جو پہلی بات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنی تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے جانتے اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو۔ فرمایا کہ کھانا کھلاؤ، فرمایا روزے رکھو، اور فرمایا کہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرو، یعنی تہجد کی طرف اشارہ کیا، یہ سحری کے وقت کی طرف اشارہ کیا۔ فرمایا یہ کام کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، یہی باتیں ہیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے، حضور نے فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا مکان ہے، اتنا خوبصورت ہے، اور وہ بلند جگہ پہ ہوگا، اور اس کی جو چیزیں ہیں نا اندر والی، وہ باہر سے دکھائی دیں گی، اور اس کے حسن کا حضور نے ذکر فرمایا کہ اس کی دیواریں جیسے شیشے دکھائی، وہ دیواریں ہی ہوں گی، لیکن اس کا حسن اتنا ہے کہ اس کی چیزیں دکھائی دیں گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بندوں کا ذکر فرمایا کہ جسے جانتے اسے بھی سلام کرنے والا، یعنی ہر بندے کو سلام کرنے والا، اور فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، روزے رکھنے والے، اور فرمایا جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، فرمایا کہ ان کو میرا رب وہ مقام عطا فرمائے گا۔ یعنی جو تہجد گزار ہیں، جو تہجد پڑھتا ہے، پھر وہ نفل پڑھتا ہے، تو اس کی کوشش ہے، کیونکہ یہ مشکل وقت ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ فجر کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، کیونکہ اٹھا ہوتا ہے، اور پھر وہ جب اس نے فجر پڑھ لی تو پھر برکت ہوتی ہے، وہ بقیہ نمازیں بھی ادا کر لیتا ہے۔ اور 2 نمازیں ایسی ہیں کہ جو بندہ ادا کر لے، یعنی ٹھنڈی نمازوں کے بارے میں فرمایا، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں ادا کی، فرمایا کہ وہ بخشا گیا، وہ جنتی ہے۔ تو جو سحری کے وقت اٹھتا ہے اور اللہ سے استغفار کرتا ہے، میرے رب نے اس کو بھی بشارت دی ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے، بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، والملائکۃ، اور ملائکہ بھی گواہ ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے، جاننے والے علماء بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ قائمًا بالقسط، وہ پورے نظام کو عدل کے ساتھ قائم کرنے والا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ فرمایا هو العزیز الحکیم، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی فقاہت عطا فرمائے۔